السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم موجود ہیں این ای ڈی یونیورسٹی میں۔ پاکستان کی ایک یہ تاریخی یونیورسٹی ہے اور یہاں کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی میں ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کراچی کے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کو بھی اون کر رہے ہیں؟ کیا کراچی میں رہنے والے نوجوان جو ہیں وہ کیا یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پبلک سیکٹر میں جا کر خدمت کرنی ہے، ہم نے سی ایس ایس کا ایگزامز دینے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی جو ہے وہ گورنمنٹ میں جا کر جو ہے وہ خدمات پیش کرنی ہے، ہم نے فوج میں جانا ہے، آرم فورسز میں جانا ہے، ہم نے پولیس میں جانا ہے۔ یہ ایسا ایک پرسیپشن ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے کراچی کے نوجوان جو ہے اس طرف نہیں جا رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لیا جاتا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود ہی نہیں جانا چاہتے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے۔ یہ سب چیزیں ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی، آپ سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پی ایس او کے چیئرمین رہ چکے ہیں، جناب سہیل وجاد صدیقی صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ این ای ڈی یونیورسٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، رجسٹرار ہیں غضنفر حسین صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ این ای ڈی سے انہوں نے پڑھا، بیچلرز کیا یہاں سے سول میں، اور اس کے بعد جو ہے پولیس فورس جو ہے جوائن کی۔ کیوں جوائن کی ان سے جانیں گے۔ آپ ہیں ایس ایس پی ساؤتھ انویسٹیگیشن فیض اللہ قریجو صاحب۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے معروف ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فیض اللہ قریجو صاحب، آپ اپنی کہانی بتائیں۔ میں 96 میں این ای ڈی سے گریجویشن کی، 91 92 سول میں، اور اس کے بعد اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ گورنمنٹ سروس جوائن کرنی ہے اور کوئی کمپٹیٹو ایگزام میں بیٹھنا ہے، اور یہ خواہش تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ اس وقت انجینئرز کی جاب میں بڑی سیچوریشن تھی، انجینئرنگ کی اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھیں، اور اکنامک جو گروتھ تھی کنٹری کی وہ شاید اتنی سیٹسفیکٹری نہیں تھی کہ بہت ایزی نہیں تھا جاب ملنا، اور جاب جو مل رہی تھیں وہ بھی اس کوالٹی کی نہیں تھی۔ تو جیسے ہی فیلڈ میں آئے، خواہش بھی تھی کہ سول سروس جوائن کرنی ہے، کمپٹیشن میں بیٹھنا ہے، تو پھر زیادہ کوشش نہیں کی کہ سول کی کسی جاب کی طرف جائیں اور سیدھی کمپٹیشن کی طرف آئے، اور اس میں محنت کی اور الحمدللہ سی ایس ایس کوالیفائی کیا اور پولیس کو جوائن کیا۔ گڈ۔ آج آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیں جی، جوائننگ دا سول سروس کس زمانے میں سپیریئر سروسز آف پاکستان بھی کہتے تھے ہم، آج سول سروس آف پاکستان کہتے ہیں۔ یہ لازمی ایک نوجوان کے لیے جو ایک یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے، اس کے لیے ایک ڈریم ہے، کہ ایک آنر ہے کہ وہ یونیورسٹی سے نکلے اور ایک کمپٹیٹو ایگزام میں بیٹھے، جس کے اندر آپ صرف اپنی یونیورسٹی، اپنے علاقہ یا اپنی سٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے پورے ایک ملک کے نوجوانوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کمپٹیشن کی بنیاد پہ جب آپ کوئی جاب ون کرتے ہیں تو یہ ساری زندگی آپ کے لیے ایک آنر کی بات ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی تھی کہ میں اس ایگزام میں بیٹھا اور میں نے اس کو کوالیفائی کیا، اور الحمدللہ وہ سفر ہے، وہ جاری ہے، آج بھی چل رہے ہیں۔ اور وردی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی پہنتے تھے، اور آپ فوج کی پہنتے تھے، اب بریگیڈیئر تک آپ پہنچے حارث نواز صاحب۔ ایک فرسٹریشن ہے کراچی میں نظر آتی ہے، خاص طور پہ جب ہم مختلف اسٹریٹ شوز کرتے ہیں، پبلک میں جاتے ہیں، اور کوئی کوشش کرے یا نہ کرے کراچی میں، لیکن لوگ بولتے ہیں کراچی میں خاص طور پہ نوجوان کہ بھائی کراچی والوں کو تو لیتے ہی نہیں ہیں، سی ایس ایس میں کراچی والے پاس ہی نہیں ہو سکتے، پھر کوٹا سسٹمز ان کے اندر موجود ہے، پولیس میں نہیں لیتے کراچی والوں کو، فوج میں نہیں لیتے۔ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ ریسٹ ایشور کہ پاکستان میں ہر ایک کے لیے جاب اپرچونٹی ایکول ہیں۔ دا اونلی تھنگ از کہ کراچی کے لوگ میں بھی کہ وہ زیادہ جاب کی طرف مائل نہیں ہیں، اور آرمی میں خاص طور پہ سندھ میں، پنجاب کیونکہ بڑا ہے تو پنجاب کے لوگ زیادہ آرمی کے اندر ہیں، لیکن اپرچونٹی سب کے لیے یہ ایک واحد ادارہ ہے فوج کا۔ لیٹ می واؤچ مائی ورڈز
کہ اس میں بالکل فیورٹزم نہیں ہے. ایون کارپینٹر سن یا بلیک اسمتھ کا بیٹا یا باربر کا بیٹا, ہی کین گو اینڈ بیکم آفیسر, ریسٹ ایشور. دیٹس وائی دا آرمی از فنکشننگ. آپ کا سویلین میں گورنمنٹ آفیسر ہے, ان کا بیٹا ہے, یا کوئی بالکل بزنس مین ہے, لو کلاس, لو مڈل کلاس ہیں, لو کلاس ہیں, آپ جب آئی ایس میں جاتے ہیں کبھی سوچیں بھی نہیں کہ وہاں پہ جا کے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ بہت رچ فیملی بیک گراؤنڈ سے, ایجوکیٹڈ فیملی گراؤنڈ سے, یہ نہیں ہے. صرف دے سی یور لیڈرشپ کوالٹیز. اچھا, پھر یہ فرسٹریشن کیوں ہے؟ پھر کیونکہ میں نے بہت سارے شوز کیے ہیں ایسے, مختلف جگہوں پر میں گیا ہوں کراچی کے کونے کونوں میں, تو یہ فرسٹریشن ہے لوگوں کے اندر, یار ہمیں نہیں لیتے, ہمیں سرکاری نوکری نہیں مل سکتی. کسی سسٹم کو چلانے کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک گڈ گورننس. آپ کے وین آئی ٹاک اباؤٹ پروونس آف سندھ, تو یہاں پہ جو بھی لیڈر ہے پروونشل گورنمنٹ کے, ہی ہیز ٹو ہیو اے گڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ ہی شوڈ انشور. اس کے ساتھ سیکنڈ ہے کہ میرٹ. میرٹ کی جب تجزیاں بکھر جاتی ہیں اور کوٹا سسٹم آ جاتا ہے جابس کے اندر, وچ از موسٹ انفیئر. یہی فرسٹریشن کی وجہ ہے کہ کچھ بچے کہہ رہے ہیں جی ہم جانا ہی نہیں چاہتے, بیکاز دے ہیو نو ہوپ. اٹس اے لیک آف ہوپ. آپ میرٹ دیں اپنے عوام کے لیے, فری کر دیں کہ جی آپ نے 10,000 لوگ پولیس میں لینے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ میرٹ پہ لیں, ان کا ٹیسٹ لیں, اس کے بعد ان کا ریٹرن ٹیسٹ لیں, میڈیکل ٹیسٹ لیں. اینی باڈی کوالیفائڈ شوڈ بی سلیکٹڈ. ٹھیک ہے, سہیل وجاہت صدیقی صاحب, یہ کیا کراچی کے نوجوان جانا نہیں چاہتے اس طرف, یا انہیں نہیں لیا جاتا؟ دیکھیں, ایک ویلیو سسٹم تھا جب یہ ملک بنا تھا. اس میں جتنی بیوروکریسی آئی تھی وہ علی گڑھ کی پڑی ہوئی تھی, انکلوڈنگ ایوب خان. اور وہ ایک انسٹیٹیوشن سے آئے تھے, ان کا ایک آنر تھا. اس وقت ہمارا ویلیو سسٹم تھا کہ آپ سرو کیسے کرتے ہیں. اب جو سول سرونٹس ہیں وہ زیادہ تر جو اب اپنے آپ کو سی ایس ایس کہتے ہیں, سول سپیریئر سروس, جو پہلے سی ایس پی ہوتے تھے, اس سے پہلے آئی ایس آئی سی پی ہوتے تھے, وہ سارے جو ہیں وہ اب زیادہ تر پولیٹیشنز کے پرسنل سرونٹس ہو گئے. تو اب کراچی میں کیا ہوا, اس ساری سسٹمز کے بعد یہاں کوٹا آ گیا. کوٹا آنے کے بعد آپ نے کراچی کی جو پڑھائی تھی وہ سارے پاکستان میں سب سے اچھی تھی. میں بھی این ای ڈی کا پڑھا ہوں, ہاں. اور جو ہے نا وہ یہ حالت تھی کہ یہاں سے ہم جب جاتے تھے دنیا کے کسی بھی کالج میں داخلہ لینے تو بغیر امتحان کے ہمیں داخلہ مل جاتا, چاہے ایم آئی ٹی جائیں, چاہے ہارورڈ جائیں. میں خود امپیریل کالج کا پڑھا ہوں, بغیر امتحان کے داخلہ ملا تھا. تو ساری اب آپ لوگوں نے یہاں پولیٹیکل سچویشن ایسی کریٹ کی 1980 کے بعد کہ لوگوں نے چاقو رکھ کے امتحان دینے شروع کر دیے. کلاشنکوف لے کے جو ہے امتحان ہو رہے تھے, ٹیچر چیٹنگ کرا رہے تھے, استاد کی عزت ختم ہو گئی. تو ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا یار اب بس پیسے کماؤ. اب پیسے کمانے کا طریقہ نقل کا رجحان آج بھی ہے, آج کی تاریخ میں بھی ہے. ہاں, ہوا یہ کہ یہ ساری چیزیں ایک پورے سسٹم کے تحت تباہ ہوئیں. کوٹا سسٹم آیا. اب کراچی والوں کو سمجھ نہیں آ رہی, فوج میں جائیں, پولیس میں جائیں, کہاں جائیں, کیا کریں, کیا سرونٹ بنیں, یا نوکری کریں یا پرائیویٹ. پھر یہاں ایک بزنس کمیونٹی اویلیبل ہے کراچی والوں کو, جو وہ سیٹ کمیونٹی ہے. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ کی وہ نوکری کریں پرسنل, تو بہتر ہم کسی سیٹ کی نوکری کر لیتے ہیں. پہلے وہ ملٹی نیشنل میں جائیں. یہ تمام چیزوں کو آپ لے کے جب چلیں گے تب آپ کا اس کا سلوشن نظر آئے گا. اب ہمیں دوبارہ سے پڑھائی کا معیار بڑھانا پڑے گا, لوگوں کا مورل بڑھانا پڑے گا, لوگوں کو ویلیوز ڈفرنٹ دینی پڑیں گی. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. غضنفر صاحب یہ فرمائیں, کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس آپ کے جو ہے میجورٹی آپ سے ملتی ہے, کچھ ہے, کچھ ذوق شوق ہے کہ پبلک سیکٹر کے اندر جائیں؟ لوگوں کے ہے, جذبہ ہے خدمت کرنے کا, اور تلاش بھی ہے. خدمت کے علاوہ سیکیور جاب ہے. مثال کے طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہوں, مجھے کل کا نہیں پتا کہ میری جاب ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ترقی کرتے ہوئے رجسٹرار بن گئے نا, یہ ایس ایس پی بن گئے, کل یہ آئی جی بن جائیں گے, یہ بریگیڈیئر ریٹائر ہو گئے, وہ فیڈرل منسٹر تک پہنچ گئے. تو بھائی کہیں نہ کہیں آدمی جاتا ہی رہتا ہے نا, اور اب تو تنخواہیں بھی بہت ہیں. نہیں, مگر جو درمیان میں جو ٹرینڈ آیا تھا اس میں یہ بات بالکل آسان راستے کی تلاش, اور 2 طرح کی فرسٹریشن آئی اس سے. ایک بچے نے سفارش کی تلاش شروع کر دی. اس نے کہا میں کیوں محنت کروں, میرے ابا جو ہے وہ میری سفارش بن جائیں گے. اس تلاش میں چلا گیا. جو محنت کرنے والا بچہ تھا اس نے کہا میں محنت کیوں کروں, جب جاب اسی طرح سے ملنی ہے کہ منسٹر کے کوٹے پہ ملنی ہے جاب کو, تو میں محنت کیوں کروں. اور اس کنفیوژن کے دور میں جو ہے بچے آ گئے کہ نہ وہ میرٹ پہ رہ گئے, نہ ان کے پاس سفارش رہی. اور پھر جب وہ اس طرح سے فرسٹریٹ ہوئے تو پھر وہ اسٹریٹ. ٹھیک ہے, یہ پبلک سیکٹر میں جانا, فوج میں جانا, پولیس میں جانا, ہماری فورسز کے اندر جانا, یہ اس لیے ضروری ہے, یہ کراچی کے امن کے لیے ضروری ہے. اگر ہر تیسرے محلے سے, چوتھے محلے سے
جو لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر موجود ہوں گے, خود موجود ہوں گے, تو یہ کراچی کے دیرپا امن کے لیے بے انتہا ضروری ہے. تو اور یہ کیسے امن کو بہتر کر سکتی ہے یہ چیز, یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست گیسٹ پینل موجود ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن بھی ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گی. کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کے سوچ پہ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو. اگر آپ اپنے ملک کے لیے خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ گورنمنٹ جابس کی طرف آئیں گے. لیکن اگر ہم لوگ یہی بات ہے کہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو باہر کی طرف دیکھیں گے, کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے تو بہت سارے نوجوان کراچی میں رہنا نہیں پسند کر رہے اس وقت نا. بہت سارے لوگ گورنمنٹ جاب کی طرف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ اپرچونیٹیز کم ہیں اور کراچی سے صرف CSS کی 2 سیٹیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو بہت سارے لڑکے جو اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے, لیکن موسٹلی لڑکے اس میں ہیں کہ وہ چاہیں تو گورنمنٹ جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ظاہر ہے ہمارا ملک پاکستان کوٹے پہ تو نہیں بنا ہے نا. اگر ہم پاکستان قوم ہیں تو ہمارا کو ایک ہونا چاہیے. اس میں کوٹے سسٹم کا رواج ہونا ہی نہیں چاہیے. جب نظم و نسب کا ہمارا دین اجازت نہیں دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو ہم آپس کے اندر ہم اس چیز کو کریں. ہاں کرنا چاہتے ہیں, لیکن گورنمنٹ جاب کے لیے اپرچونیٹیز ہونی چاہیے اور اپرچونیٹیز ہمیں مل نہیں رہی. بہت کم. لیکن میں تو اپنا اگر پرسنل اوپینین دوں گا تو میں تو نہیں چاہتا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا, کیونکہ گورنمنٹ کی صورتحال بدترین ہے. تنخواہیں نہیں ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 8-8 مہینے تک لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, فنڈز ریلیز نہیں ہوتے. تو گورنمنٹ میں تو ہمارے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے. جب اعلیٰ تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز میں زیادہ اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, وہ وہاں جانا زیادہ پریفر کر رہے ہیں کیونکہ اچھی پے ہے, اچھی پروموشنز وغیرہ ملتی ہیں جو کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ جابس میں نہیں مل پاتی. پرائیویٹ فرم کے اندر اچھی جاب ہے, اچھی سیلری ہے, اچھا پیکیج ہے بنسبت. اور دوسری یہ ہے کہ کوٹا سسٹم ہے. دوسرے معاملات یہ ہیں کہ گورنمنٹ سروس اتنی آسانی سے ملتے نہیں ہیں, یا تو رشوت دینی پڑتی ہیں یا پھر جوتے گھس جاتے ہیں. جو نوجوان طبقہ ہے وہ گورنمنٹ جاب نہیں کرنا چاہتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو پیکیج ہے وہ بہت کم ہے, ارننگ پیکیج, اور دوسروں ایٹ اے ٹائم ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے کئی گنا زیادہ مل رہا ہے. تو یا تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں یا تو اوورسیز چلے جاتے ہیں. کوئی بھی اب ینگسٹر یا نئی جنریشن گورنمنٹ جاب میں نہیں آنا چاہتی. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم ہیں NED یونیورسٹی میں. بہت ہی زبردست قابل اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہیں, بےتاب ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ کراچی کے نوجوان جو ہیں کیا سرکاری اداروں میں جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں, پبلک سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام میں ایک اور گیسٹ نے. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ. آپ کو تمغہ امتیاز بھی ملا ماشاءاللہ, PhD کیا آپ نے ابلاغ عامہ میں, اور اعزازی سیکرٹری ہیں آپ انجمن ترقی اردو پاکستان. میڈم یہ فرمائیں کہ آپ خود بھی سرکاری عہدے پہ رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کراچی میں یہ ذوق شوق نظر آتا ہے کہ لوگ جائیں پبلک سیکٹر کے اندر, فوج میں جائیں, پولیس میں جائیں؟ دیکھیں جو جانے کے طریقے تھے, جو راستے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں. اگر راہیں کھلی ہو اور پھر سوال کریں کہ وہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں, یا کوئی صحیح رہنمائی کر رہا ہو تو سوال کریں کہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں, تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو راہیں بند کر دی گئی ہیں, دشوار کر دی گئی ہیں یا الجھا دی گئی ہیں, ان راہوں پر کیسے چلیں یہ پہلا سوال ہے. میں نے خود سن 1977 عیسوی میں جب کہ میں کراچی یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھا تھا اور گریڈ 17 میں قدم رکھا تھا. اس سے پہلے بھی میرے خاندان کے بزرگ سول سروس میں تھے. تو وہ جو صورتحال تھی وہ کچھ اور تھی, لیکن دیکھتے دیکھتے فضا اتنی تبدیل ہوئی کہ خود ہمارے لیے یعنی ہم دن گنتے تھے کہ کب یہاں سے باعزت رہا ہوں گے. کیوں پہلے جو بیوروکریسی میں لوگ آتے تھے ان کی ایک تربیت, تعلیم ہوتی تھی, تعلیم کی ایک سطح ہوتی تھی, پھر ان کی تربیت ہوتی تھی اور ان کی اخلاقیات ہوتی تھی جس پر وہ سختی سے کاربند ہوتے تھے. اس اخلاقی سبق میں جس کو میں آج تک, جس پر میں خود بھی عمل کر رہی ہوں, کہ کسی سیاسی پارٹی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ عوام کے لیے آئے ہیں,
عوام کے لیے کام کریں گے, وہ کام کریں گے جو عوام کے فائدے کے لیے ہے. لیکن دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کہ وہ لوگ آنے لگے جو بابانگ دہل کہتے تھے کہ ہمارا تعلق فلاں پارٹی سے ہے, اور یہ کوئی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا, سب سیاسی جماعتوں نے اپنے راہ سے اندر داخل کرنا شروع کیا بیوروکریسی میں. تو پھر پتہ چلا کہ سیاسی پارٹی میں اور دفاتر کے اور انتظامی دفاتر میں کوئی فرق نہیں رہا. پارٹی کے کام بیوروکریسی کے جو ملازمین تھے وہ انجام دینے لگے. آپ نے جو بزرگوں کی بات کی ہے نا اور ماضی کی بات کی ہے, تو میرے بزرگ بھی جو ہے وہ بیوروکریسی میں رہے, اور خاص طور پہ جب کراچی کیپٹل تھا, اور میں جب ان سے قصے سنتا رہا اپنے بچپن میں تو میرے لیے بڑے امیزنگ تھے کہ جنہوں نے اس شہر کو اور اس ملک کو بنایا, اور خاص طور پہ جس طرح سے شروع میں جو چیزیں نہیں تھیں انہوں نے وہ کس طرح سے پیپر لے کر آئے, کس طرح سے چیزوں کو جوڑا. اور اگر وہ قلم کی سیاہی جو ہے وہ سرکاری استعمال کرتے تھے تو اس سیاہی کو بھی گھر پہ لے کے نہیں آتے تھے کہ کہیں پرائیویٹلی طور پہ گھر کے استعمال کے لیے یوز نہ ہو جائے. تو یہ لیول تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا, جنہوں نے اس شہر کو بنایا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ایک کوٹا سسٹم کے ذریعے, آپ کیا سمجھتی ہیں میڈم کہ کوٹا سسٹم جو لگایا گیا, انہیومن, غیر انسانی, یعنی یہ تو بالکل غیر انسانی کہ ہم جنگل میں رہ رہے ہیں, ہم شہر میں رہ رہے ہیں, اور اب شہریوں کا کوٹا ختم کر دے تو یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے. کیونکہ پڑھے لکھے نوجوان, پڑھے لکھے, دیکھیں کوٹا کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ وہ نوجوان جو کم از کم گریجویٹ ہے اور 28 برس کا ہے. اب آپ گنیے, کراچی ہی نہیں پورے اربن علاقے میں آپ کو نوجوانوں کی تعداد 100% وہی نظر آئے گی, اور آپ ان کو کم کوٹا دے رہے ہیں. یا پہلے تو آپ نے صوبے کا کوٹا کم ہے, پھر اس میں آپ نے اربن رورل کوٹا کر لیا. ایک دفعہ میں نے حساب لگایا تھا کراچی کا کوٹا 1% سے بھی کم پڑتا ہے. تو اس 1% میں بھی پھر ڈومیسائل میں باپ کا نام دادا کا نام بھی پوچھا جاتا ہے, اور اس کے بنانے کی بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص کہیں کا بھی کراچی کا بھی بنا لے اور کہیں کا بھی بنا لے. تو یہ ساری جو سسٹم میں خرابیاں پیدا کی گئی, میرٹ پہ رکھیے. پاکستانی ہے بچہ جو پڑھ رہا ہے, جب وہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آتا ہے, وہ پاکستانی بچہ 70 برس ہو گئے, ہم تیسری چوتھی جنریشن ہے جو پڑھ رہے ہیں یہاں پر. اور جب وہ حصے دار نہیں بنتا غضنفر صاحب گورنمنٹ کا, اور وہ گورنمنٹ میں نہیں جا پاتا, اور جیسے جیسے تعداد کم ہوتی گئی کراچی میں رہنے والے لوگوں کی سرکار کے اندر, تو ایک فرسٹریشن آ گئی اور گورنمنٹ سے ایک دوری آ گئی, ایک ریاست سے دوری آ گئی یہاں کے لوگوں کی, جو کہ امن کی خرابی کا باعث بنی. یہ فرسٹریشن اور جو دوری ہے وہ ان کو پھر ظاہر سے ہوتا ہے سروائیول کے لیے نوکری چاہیے, اور نوکری نہیں ملے گی تو روزگار نہیں ملے گا, روزگار نہیں ملے گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. تو گھر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بچہ بے روزگار ہوتا ہے اس کی عزت کس طرح ہوتی ہے. میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں جناب, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے, کیا اس میں میں کھڑوں کے بات کریں گے. جی, نوجوانوں کی آواز آج زبردست ہونی چاہیے. جی, میں پہلے تو ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ کوٹا سسٹم جو ہے نا ایک طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا برائی لے کر آ رہے ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ CSS کے ایگزام جو ہے نا کمپیٹنٹ ایگزام ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا ویڈ آؤٹ کرتے ہیں جو بچے جو ہے نا انکمپیٹنٹ ہیں. تو کچھ ایسا طریقہ بھی ہونا چاہیے جو مطلب CSS پاس کر لیں پر لیکن ان کی اگر وہ انکمپیٹنٹ ہو جائیں تو انہیں نکالا جائے سول سروس سے, تاکہ کمپیٹنٹ لوگ آئیں. اور جو مطلب ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد پھر بھی ایکسٹینشن لیتے رہتے ہیں, ان لوگوں کو بھی جو ہے نا مطلب ان کو ریٹائر کر دیا جائے, اور کیا کہتے ہیں ان کو لیا جائے جو کمپیٹنٹ ہیں, مطلب ینگ ہیں کی جگہ ریپلیسمنٹ جو. ٹھیک ہے, اچھی بات کی, ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. جی جی, اچھا یہ بتائیں آپ میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو جانا چاہتے ہیں, جو گورنمنٹ جابس کے اندر, فورسز کے اندر, پولیس کے اندر, ہینڈ ریز کریں گے ذرا. جی, جانا چاہتے ہیں, اور جو بالکل بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے. جی, ہینڈ ریز, نہیں جانا چاہیے اور نہیں جانا چاہتے. آپ نہیں جانا چاہتے, ٹھیک ہے. اور جی, آپ بھی نہیں جانا چاہتے, ٹھیک ہے. کراچی میں امن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے نوجوان ریاست کا حصہ بنیں اور سروسز دیں, اپنی کمیونٹی کو سروس دیں, زیادہ بڑی تعداد میں جائیں. کراچی کے نوجوان
اور ان کے پیرنٹس بھی شاید نہیں بولتے ہیں زیادہ, تو وہ کیا کریں ایسا, ہمارے ادارے ایسا کیا کریں کہ یہ ٹرینڈ بنے کراچی میں کہ یہاں زیادہ سے زیادہ نوجوان یہ خواب دیکھ سکیں, یہ کوشش کر سکیں کہ وہ فوج میں جائیں, وہ پولیس میں جائیں, وہ سرکاری اداروں میں جائیں, CSS کے ایگزام دیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے ایسا, یہ ہم اپنے لاسٹ سیشن میں جانیں گے, اور مجھے امید ہے کہ زبردست مشورے گیسٹ کے ساتھ ساتھ یہاں جو نوجوان ہیں وہ بھی ہمیں دے سکیں گے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں کراچی کی بات میں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم ہیں NIT یونیورسٹی میں. بات ہو رہی ہے کراچی کے مستقبل کے حوالے سے کہ کیا کیا جائے ایسا کہ کراچی کے نوجوان جو ہیں وہ ریاست کا حصہ بنیں, وہ سرکاری اداروں کے اندر جائیں, وہ فوج میں جائیں, پولیس میں جائیں, اور یہ کراچی کے دیرپا امن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سہیل وجاد صاحب, یہ کیا واقعی کراچی کے دیرپا امن کے لیے ضروری ہے؟ میں نے اپنے پہلے جملے میں بھی کہا تھا, شاید وہ لوگوں کو میسج صحیح سے کنوے نہیں ہوا, کہ میرٹ اور ویلیو اور سسٹم ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا جس کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے. میرے والد خود CSS تھے, لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس نہ گھر تھا, نہ گاڑی تھی, نہ کچھ تھا, اور وہ 7,500 روپے بینک میں چھوڑ کے گئے. تو اس کے بعد لوگوں نے, جو میرٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سرو کرنا چاہتے ہیں, ایوارڈ چاہتے ہیں لوگوں سے اپنی ذات کی عزت کا, اور جو میرٹ پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی ذاتی نوکری کرنا نہیں چاہتے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے امن کے لیے, سر کراچی کے امن کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے, لیکن ضروری کا راستہ ہے. جیسے ہماری بہن نے کہا کہ راستے رک گئے ہیں لوگوں کو. اب ہمارا کراچی کا لوگ کہاں نوکری کر رہے ہیں؟ بے روزگار تو یہاں کے لوگ بھی نہیں ہیں, وہ باہر چلے جا رہے ہیں. برین ڈرین جسے آپ کہتے ہیں. یہ بہت زبردست بات کی کہ بہت بڑی تعداد میں کراچی کے نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان, ہائی لیول کے نوجوان اس وقت دنیا بھر کے اندر موجود ہیں. میں میرٹ پہ ہوں, میرا سسٹم بہتر ہے, میری وہاں عزت زیادہ ہو رہی ہے, وہ دبئی چلا جاتا ہے, امریکہ چلا جاتا ہے, کینیڈا چلا جاتا ہے, وہاں ایکسل کر جاتا ہے. پھر یہاں نوکری لینے جب جائیں, میرے پاس, میں ایز اے ایکس فیڈرل منسٹر, میرے پاس ابھی لوگ آتے کہتے سر سفارش کرتے نوکری دلوانی ہے. میں کہا تم تو میرٹ پہ ہو, کیوں مجھ سے سفارش کرا؟ جی 5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ٹیچر اسکول کے کرانے کے لیے, پولیس میں بھرتی کے لیے 6 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں کانسٹیبل کے. میرے ساتھ بیٹھے, کم ریٹ پہنچے آپ تک. ہاں, میں میرٹ پہ سچ بولنا ہے, آپ نے کہا سچ بولنا ہے تو سچ سن لیں. پھر تو پھر لوگ یہ کہتا ہے یہ بچہ جب جائے گا, اس کے پاس بیچارے کے پاس 6 لاکھ روپے نہیں ہے دینے کے لیے. یار وہ کہے گا میرٹ تو نہیں ہے نا, 6 لاکھ چاہیے, تو میں پڑھوں کیوں؟ میں یہ سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے. اربن میں یہ چیز ڈفرینٹ ہے, رولر میں یہ چیز ڈفرینٹ ہے. یہ سسٹم جب تک آپ چینج نہیں کریں گے, آپ کراچی میں جتنا مرضی پروگرام کر لیں, کوئی بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے فیض اللہ قریشی صاحب, جب ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں نا, ہم کسی خاص ایتھنک کی بات نہیں کر رہے, کسی خاص کمیونٹی کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے جناب یہ زبان بولنے والا, وہ زبان بولنے والا, نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں اگر ہر تیسرے محلے, چوتھے محلے سے آپ کی طرح لوگ پولیس کے اندر ہوں گے, فوج میں ہوں گے, گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں گے, تو یہ ریاست سے جڑیں گے. اس سے جو ہے کراچی میں امن آئے گا. یہ لگے گا کہ جناب یہ حکومت کو, گورنمنٹ کو, ریاست کو اون کرتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے ایسا کہ یہ میجورٹی, یہ تعداد بڑھے؟ 2003 میں نے سول سروس جوائن کی تھی CSS کر کے. تو اس وقت کراچی کی جو سیٹیں ہوتی تھیں, جو ویکنسیز ان کے لیے کوٹا سسٹم کے تحت ہوتی تھیں, وہ تقریباً 25% خالی جاتی تھی. یہ پیریڈ میرے اندازے کے مطابق 5 سے 6 سال رہا, اور میں نے اس کو وٹنس کیا 2003 میں, اور شاید یہ 2007-2008 تک چلا. لیکن اس وقت جو میرا اندازہ ہے کہ اس وقت وہ جو ویکنسیز ہیں وہ فل ہو جاتی ہیں. تو میرا جو مین پوائنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفیڈنس کی فلکچویشن ہے, وہ پولیٹیکل حالات کی وجہ سے ہے, یا سوشل کی وجہ سے ہے, یا انٹرنیشنلی اکنامک سچویشن کی وجہ سے ہے. ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس پبلک اوپینین کو مینٹین کرے. اور جو ریکروٹمنٹ کی جس طرح کی بات ہے, دیکھیں پبلک سرونٹ جو بھی آتا ہے, جس بھی لیول پہ آتا ہے, جس طرح آنریبل پارٹیسپینٹ نے ابھی کہا, کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہر آدمی کو ایکول اپرچونٹی ہے انٹر ہونے کی, اور اگر ایکول اپرچونٹی ہے تو کیا وہ ایکولی ٹریٹ ہو رہا ہے. اگر وہ میرٹ پہ اپائنٹ ہو رہا ہے تو ایک دفعہ انڈکٹ ہونے کے بعد کیا اس کو ایکول اپرچونٹیز مل رہی ہیں فار دی پروگریشن, کہ وہ اپنے جو پروموشن ہے جو اس کی وہ ہے اس پہ جا رہا ہے کہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ سروس کی نوکریوں کو دیکھیں تو یہ پہلے سے لے کے آخر تک ساری چیزیں ڈسٹرب ہیں. ٹرانسپیرنسی اتنی اچھی نہیں ہے, پبلک اوپینین اتنا اچھا نہیں ہے. یہ اس کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا فیتھ ختم ہو گیا, لوگوں نے اپلائی کرنا ختم کر دیا, اور سندھ اربن کی پوسٹوں پہ سیٹیں خالی جانے لگی. جہاں تک ایک کوشچن آیا کوٹا سسٹم کا, کوٹا سسٹم کی پازیٹیوز بھی ہیں, نیگیٹیوز بھی ہیں. اس کو ختم ہونا چاہیے, الٹیمیٹلی اس کو ختم ہونا چاہیے, لیکن اس کو
یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی ایک ایریا کے لوگوں کو فائدہ ہے تو کہیں کسی کو نقصان ہے. لازمی جو ایڈوانٹیجز ہیں لازمی کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو کسی کو نقصان ہے. اگر سچویشن ٹرن اوور ہو گئی تو جس کو فائدہ ہو رہا ہوگا اس کو نقصان ہونا لگے گا اور جو نقصان ہے اس کو فائدہ ہونے لگے گا. لیکن الٹیمیٹلی کوٹا سسٹم کا جو بز ورڈ ہے وہ اتنا نوٹوریس ہو چکا ہے کہ یہ ایک نیگیٹو کانوٹیشن لے کے آتا ہے ینگ مائنڈز کے اوپر اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی کیونکہ کوٹا سسٹم ہے تو ہمیں وہ سیٹ نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے میرٹ ہونا چاہیے, سیدھا سیدھا میرٹ ہو, جو میرٹ پہ آئے وہ آگے چلے. ہونا چاہیے, بالکل جی میرٹ پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ہم آگے بڑھتے ہیں ذرا. جی فرمائیے, کھڑی ہوں. السلام علیکم. دیکھیں یہاں پر اگر گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, تو پہلی بات ہے وداؤٹ سورس گورنمنٹ جابس میں آپ ان ہو ہی نہیں سکتے. جب بھی آپ انٹرنشپ کریں, کچھ بھی کریں, سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کی سورس کیا ہے. مطلب کوئی میرٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. کون ہے جو کہتا ہے کہ میرٹ بھی آپ کو دے گا؟ مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ آپ یہ نہیں سمجھ, آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ سر آپ سینئر سے آپ بات کر رہے ہیں, بے شک آپ وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہاری سورس ہے, پی آئی اے میں تمہیں جانا ہے, انٹرنشپ کرنی, سورس ہے. مطلب پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں سورس ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جی پی اے ہے. مطلب یہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ جی پی اے ہے کہ نہیں ہے, پوچھتے سورس ہے. اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی سر, میں نے یہ آبزرو کیا ہے پرٹیکولرلی جو ٹیچنگ سیکٹر ہے اس میں ترقی وہی کر سکتا ہے جو سسٹم کے اندر رہنے کا عادی ہے. میری مدر خود ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں اور ان کا جو اپ گریڈ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ آلموسٹ 3-4 سالوں سے پینڈنگ پر ہے. تو یہ آخر کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اور بغیر فرام کلرک ٹو دا جو اے ڈی او وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں, وہاں سے وہاں تک, لوور سے اپر تک رشوت کی پوری چین چل رہی ہے. اور جو نہیں دے گا تو آپ بھول جائیں آپ کی ترقی ہوگی. جی سینٹیکس سے ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے, ان میں سے کوئی بات کرنا چاہے اس موضوع پر؟ جی اینی ون, ادھر آ جائیں. ان کے لیے کلیپنگ کر دیں بھائی, زبردست. ویل بیسکلی میں تھینک یو کرنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ نے یہ شو آرگنائز کیا, اور ہم لوگوں کی کچھ جو بیسک ایشوز ہیں کراچی والے جو فیس کرتے رہتے ہیں اس پہ بہت سارے کویشچنز بھی انہوں نے سب نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ریز کیا ہے کہ کیوں کراچی والوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے. لیکن بیسکلی ایک چیز یہ سب کو بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ کراچی میں رہنے والا اوبیسلی ایک کیا کہتے ہیں باشعور پاکستانی ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے اور بہت ساری چیزیں اور کیا کیا کرنی. لیکن جو ہمارے رورل کے جو ایریاز میں رہتے ہیں سندھ میں یا پنجاب میں, وہ اتنے زیادہ ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی کہ وہ اپنے جو ٹیلنٹ ہے, اپنی جو چیزیں اس کو شوکیس کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. تو کراچی کو مطلب اس چیز سے صرف لیٹ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں گورنمنٹ سروسز میں نہیں ملتا تو ہم مطلب نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات کہی گئی اس وقت 10 سال کے لیے, ٹھیک ہے, پھر 10 سال اور آئے, پھر 10 سال اور آئے, تو کب تک؟ مثلا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ جو رورل ایریا ہے اس کو اربن ایریا سے بھی اوپر کر دیں, وہاں اتنی فیسلٹی دیتے ہیں, وہاں اتنی تعلیم دیتے ہیں, لیکن وہ کب تک وہ اسی جگہ پہ رہیں گے اور کب تک جو ہے پھر اس بنیادوں پہ ان کے جو ہے وہ جابس لگتی رہیں گی. بات میں بتاؤں, اس کے اثرات ہم نے دیکھے ہیں. پی آئی اے کو بھر دیا گیا رورل کوٹا سے, آج پی آئی اے کا حال دیکھیے کہ کیا ہوا ہے. تو میرٹ پہ اگر لوگ لائیں گے, وہ ذہن جو تربیت یافتہ ہے اور جو بصیرت ہے جن کے اندر, وہ ذہن نہیں آ رہے ہیں. وزیر صاحب بیٹھ کر انتظامی سیٹ پر اگر حکم صادر فرمائیں گے تو جو انتظامی سربراہ ہے بیوروکریسی کا, وہ یا تو نوکری چھوڑ کے چلا جائے یا پھر وہ کرے جو وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات ناکامی کو ہم اپنے سسٹم میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ناکامی ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہے. ہم ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں اور وہ ایکسکیوز ہمیں سسٹم میں جا کے مل جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ کی, جو فوج میں گئے کراچی سے ہی گئے, ہمارے ہی ساتھ کھیلنے والے بچے تھے, کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے. کچھ نے سی ایس ایس کیا جو آج کلیکٹر کسٹمز بھی ہیں ہمارے دوست, ایک میجر ریٹائرڈ ہوئے ہیں بھی حال ہی میں. تو دروازے کھلے ہیں, کوشش کریں, ایفرٹس کریں. بی پازیٹیو, آپ لوگ امید رکھیں, میرٹ پہ آگے جائیں, راستے آپ کو ملیں گے اور بہت بڑی بڑی منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آپ کی ضرورت ہے وہاں پر. ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ, آپ اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کریں, فرمائیں کہ کراچی کے دیرپا امن کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے مشکلات موجود ہیں, سسٹم کی خرابی موجود ہیں, تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کراچی میں دیرپا امن کے لیے ریاست کا حصے دار بننا یہاں کے نوجوانوں کو بہت ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, اور انہیں کوشش تو بہرحال کرنی چاہیے, اور نیگیٹیوٹی بالکل اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ اس کوٹا سسٹم کو ختم کریں, کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا دھبا ہے اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. اور پھر کوٹا سسٹم صرف صوبہ سندھ میں ہی کیوں ہے, تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے.
तो जहाँ कराची जैसा एक शहर है जो खुद एक सूबे के बराबर उसकी आबादी है और वो उस आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पे, इस वक्त पाकिस्तान खुशकिस्मत है। ऐसा दौर किसी मुल्क में बड़ी मुश्किल से आता है कि जहां एक बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल होती है। इस वक्त मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगी कि पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि इस वक्त यहाँ पर नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। डरे उस वक्त से जब यहाँ बूढ़ों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे। हुकूमत को चाहिए कि इन नौजवानों से फ़ायदा उठाए, पॉलिसी बनाने वालों को चाहिए कि इनसे फ़ायदा उठाए। बिल्कुल, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कुछ अशार भी अगर आप नौजवानों को सुनाएं इस मौके पर। आपकी अगर क्लैपिंग होगी तो डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा। एक शेर और एक छोटी सी नज़्म सुना देती हूँ क्योंकि मैं तो गुफ्तगू करने आई थी। शेर तो वो है जो मैंने बहुत पहले मशवरा दिया था 80s में कि देखो जुनू में इनके खिलौने न तोड़ना, तुमको रकम करेंगे ये बच्चे किताब में। और नज़्म है कि हमको सोचना होगा, बाग जो हरा होगा फूल भी खिला होगा, फूल जो खिला होगा शाख पर सजा होगा, शाख पर सजा होगा खुश भी हो रहा होगा, खुश जो हो रहा होगा खुशनुमा लगा होगा, खुशनुमा लगा होगा शाख पर खिला होगा, शाख पर खिला होगा बाग में सजा होगा, बाग में सजा होगा, बाग जब हरा होगा, बाग कब हरा होगा हमको सोचना होगा। और इंशाल्लाह ज़रूर हरा होगा। अगर अब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के नौजवान जो हैं वो रियासत का हिस्सेदार बने, वो फ़ौज में जाएं बड़ी तादाद में, वो पुलिस में जाएं, वो सरकारी इदारों में जाएं, वो ज़्यादा CSS का एग्ज़ाम दें और अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो पेश करें। ये कराची के देर पाअम के लिए, कराची के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। रिजवान जाफ़र को कराची की बात से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।